السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات محترم، گزشتہ نشست میں آپ کے ساتھ اس عنوان پر گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا مختلف حوالوں سے حکمت سے کام لینے کی تلقین فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے یہ ذکر فرمایا کہ اللہ خود بھی حکیم ہے اور ان کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے، اور انسانوں کو بھی یہ تلقین کی ہے کہ حکمت اختیار کرو۔ اللہ پاک نے انسان کو عقل دی ہے، دانش دی ہے، عقل کے استعمال کا سلیقہ دیا ہے درجہ بدرجہ۔ اب اس کو استعمال کرو، اپنی زندگی میں کام لاؤ اور اپنی آخرت کے لیے بھی اس کو وسیلہ بناؤ۔ اس کے ساتھ یہ بات ہوئی تھی کہ حکمت کہتے کس کو ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حکمت کے حوالے سے جو ممتاز شخصیت بیان کی ہے، جس کو دنیا بھی حکمت کے حوالے سے ممتاز شخصیت سمجھتی ہے، حضرت لقمان حکیم، ان کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ یہ کہہ کے ذکر ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی۔ لقمان علیہ السلام حکیم تھے، دانا تھے، دانشور تھے۔ لقمان علیہ السلام کی حکمتوں میں سے کچھ باتیں اللہ رب العزت نے اس وصیت کے حوالے سے ذکر کی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ اولاد کو جو انسان وصیت کرتا ہے وہ اس کے زندگی کے تجربات کا نچوڑ ہوتا ہے۔ لقمان علیہ السلام نے بیٹے کو جو وصیت کی، اس وصیت کا قرآن پاک نے ذکر کیا اور چند باتیں اس کی۔ وَهُوَ يَعِظُهُ، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ باتیں کہیں، وہ ان کو نصیحت کر رہے تھے۔ ان باتوں میں سے 2-3 کا ذکر ہوا ہے۔ پہلی بات یہ تھی انشکر للہ، ساری حکمتوں اور ساری دانشوں کی بنیاد ہے اللہ کی شکر گزاری۔ انسان اللہ کو پہچانے، اللہ پاک کے انعامات اور احسانات کا ادراک کرے، پھر اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ ساری حکمتیں اس ایک نقطے کے گرد گھومتی ہیں۔ اللہ پاک نے اسی کو حکمت قرار دیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی۔ وہ دانائی کیا تھی؟ اللہ کے شکر گزار ہو جاؤ۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے شکر گزار ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کے شکر گزار ہو۔ ماں باپ کی أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرے شکر گزار ہو جاؤ اور ماں باپ کے شکر گزار ہو جاؤ۔ یہ دوسری بات تھی۔ تیسری بات حکمت اور دانائی کی یہ ذکر ہوئی، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دیکھو، خود سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے حالات دیکھو، جو لوگ اللہ کی طرف جھکے ہیں، جنہوں نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ اللہ کے دربار میں جھکنے والے لوگ، اطاعت کرنے والے لوگ، ہمیں ان کی پیروی کرو۔ یہ حکمت کی تیسری بات یہ ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان لوگوں کی پیروی کرو جو میری طرف جھکتے ہیں، میری بات مانتے ہیں، اللہ کے فرمانبردار ہیں، ان کی پیروی کرو۔ اور چوتھی بات کا ذکر ہوا تھا، اللہ پاک نے فرمایا کہ میری طرف ہی آنا۔ تم نے یہ بات ذہن میں رکھو
الی مرجعکم، تم سب نے لوٹ کے میری طرف آنا ہے، اور جب لوٹ کر آؤ گے فَأُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُم تَعْمَلُونَ، دنیا میں جو کچھ تم کرتے رہے ہو میں تمہارے سارے اعمال تمہارے سامنے رکھ دوں گا۔ یعنی حکمت کی چوتھی بات اللہ کے دربار میں پیشی، قیامت، حشر کے میدان میں حاضری، حساب کتاب، یہ انسان کے پیش نظر رہنا چاہیے۔ یہ حکمت کی چوتھی بات بیان فرمائی۔ گویا اپنا ماضی بھی یاد رکھو، اپنا مستقبل بھی ذہن میں رکھو، اپنا آغاز بھی یاد رکھو، اپنا انجام بھی دیکھو۔ یہ 4 باتیں گزشتہ گفتگو میں عرض کی تھیں۔ لقمان علیہ السلام نے اس کے علاوہ بھی چند باتیں کہیں۔ مثلا یہ بات جب فرمائی کہ اللہ پاک کہتے ہیں الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، میری طرف تمہارا لوٹنا ہے بھائی، میرے پاس ہی آنا ہے۔ جب آؤ گے تو میں تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ ہم تو بھول جاتے ہیں، اللہ کوئی بات نہیں بھولتا۔ انسان کو اپنی اعمال، اپنی کارکردگیاں، اپنی حرکتیں یاد نہیں رہتی، اللہ کو ہر چیز یاد ہے۔ انسان کے اعمال اتنی تفصیل کے ساتھ اس وقت سامنے آئیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ انسان نے دنیا کی زندگی میں ایک ذرے کے برابر کوئی خیر کا عمل کیا ہے تو بھی قیامت کو اس کے سامنے آئے گا، اس کو دیکھے گا۔ اور اگر ایک ذرے کے برابر بھی شر کا کوئی عمل کیا ہے تو قیامت کے دن اس کے سامنے آئے گا، ریکارڈ پر ہوگا، وہ سامنے موجود ہوگا اس کے کہ تم نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ جب انسان اپنے نامہ اعمال دیکھے گا، اپنا ریکارڈ دیکھے گا، چیخ اٹھے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیسی کتاب ہے یہ، کوئی چھوٹی موٹی بات اس نے چھوڑی نہیں، سب لکھی ہوئی ہیں، سب ریکارڈ پر ہیں۔ انسان حیران ہو جائے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو ہر چیز شمار کر رکھی ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات پیچھے ہے نہیں، سب شمار کی ہوئی ہیں۔ وجدوا ما عملوا حاضرا، اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن جو بھی دنیا میں اعمال کیے وہ سامنے موجود پائیں گے، ان کے سامنے ہوگا ریکارڈ سارا۔ تو قیامت کا تصور، آخرت کا حساب کتاب، اپنا انجام، نتیجہ، یہ سامنے رکھنا، یہ بھی حکمت کی بنیاد ہے، دانش کی بات ہے۔ دنیا کے حوالے سے بھی دیکھ لیں، ایک آدمی کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا نتیجہ بھی لازماً اس کے سامنے ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو یہ نتیجہ نکلے گا۔ اگر کوئی آدمی دنیا کے کاموں میں بھی کوئی کام یہ سوچے بغیر کرتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا تو اس سے زیادہ بیوقوفی کی بات کوئی نہیں ہے۔ ہم دنیا داری کے حوالے سے بھی کوئی اچھا یا برا عمل کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ یہ عمل ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اس کا ثمرہ یہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے سارے اعمال سامنے رکھ کر آخرت کا نتیجہ ذہن میں رکھو کہ کوئی نتیجہ کیا نکلے گا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک انسان کام کرتا چلا جائے اور نتیجہ نہ نکلے، یہ نہیں ہو سکتا، فطرت کے خلاف ہے، نیچر کے خلاف ہے یہ کہ انسان کام کرتا چلا جائے اور یہ تصور کر کے بیٹھ جائے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، میں جو کروں کچھ نتیجہ نہیں نکلے گا۔ نہیں، اچھا نتیجہ نکلے، برا نتیجہ نکلے،
ہر کام کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہوتا ہے، ہر کام کا کوئی نہ کوئی انجام ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں نتیجہ دیکھتے ہو، دنیا کی پوری زندگی کو سامنے رکھ کر نتیجہ دیکھ لو۔ میرے پاس آؤ گے، میں تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دوں گا۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی تم کرتے رہے وہ تمہیں بتاؤں گا، تم یہ کرتے ہو، یہ کرتے رہے ہو، یہ تم نے کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ یہ کہہ کے اللہ پاک ایک بات فرما رہے ہیں، وہ یہ بھی بات بھول جانا کہ تم کہیں گم ہو جاؤ گے یا کہیں پیشی سے بچ جاؤ گے، نہیں۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ۔ لقمان علیہ السلام بیٹے سے کہہ رہے بیٹا یہ تصور بھی نہ کرنا کہ قیامت کی پیشی سے بچ جاؤ گے، قیامت کی حاضری سے بچ جاؤ گے، یہ ذہن میں بھی بات نہ لانا۔ تم جس شکل میں بھی چلے جاؤ اللہ کے دربار میں پیش ہوگے، تم ایک دانے کی شکل اختیار کر لو، رائی کا دانہ، زمین میں رل مل جاؤ، تم ہوا میں اڑ جاؤ، آسمان پہ چڑھ جاؤ۔ ان تک مثقال حبۃ من خردل، رائی سب سے باریک دانہ ہوتا ہے جس کو ذرہ کہتے ہیں، اگر اس کے برابر بھی ہو جاؤ، فتکن فی صخرہ، چٹان کے اندر چھپ جاؤ، پتھر کے اندر چھپ جاؤ، او فی السماوات او فی الارض، آسمان پہ چڑھ جاؤ، زمین کی گہرائی میں اتر جاؤ، یأت بہ اللہ، اللہ تو لے آئے گا، اللہ کو تو معلوم ہے تم کہاں گئے ہو، اللہ سے تو نہیں چھپو گے۔ لقمان علیہ السلام بیٹے کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ بات ذہن سے نکال دینا کہ اللہ کے دربار میں حاضری سے چھٹکارا مل جائے گا، نہیں، یہ ہو کر رہے گی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا، پچھلی قوموں کا ایک واقعہ۔ ایک آدمی فوت ہونے کا وقت آیا، اندازہ ہوا کہ میں اب جا رہا ہوں، بیٹوں کو بلایا، وصیت کی، بیٹا میرے بعد میری میت کے ساتھ کیا کرو گے، دفن نہیں کرنا، ایسا کرنا میری میت جلا دینا، جلا کر راکھ کر دینا، اس کو اس راکھ کے 3 ٹکڑے کرنا، 3 حصے کرنا، ایک حصہ پانی میں بہا دینا سمندر میں، ایک جس دن تیز ہوا چلے ہوا میں اڑا دینا، ایک مٹی میں بکھیر دینا۔ وصیت کی، فوت ہو گیا، بیٹوں نے اس کی وصیت کے مطابق اس کی لاش کو جلا دیا، راکھ کے 3 حصے کیے، ایک حصہ زمین میں ملا دیا، ایک حصہ دریا میں پھینک دیا، ایک ہوا کے ساتھ اڑا دیا۔ اللہ رب العزت نے ہوا کو، زمین کو، پانی کو حکم دیا کہ اس کے ذرے اکٹھے کرو، سارے ذرے اکٹھے ہو گئے۔ اللہ کو تو کسی کو سبب کی ضرورت بھی نہیں ہے، سارے ذرے اکٹھے کیے، وجود کی شکل دوبارہ اختیار کی، اللہ کے سامنے وہ بندہ کھڑا ہے، وہ جو ریزہ ریزہ پرزے پرزے ہو گیا تھا، بکھر گیا تھا، سامنے کھڑا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا بھائی یہ حرکت کیوں کی تھی، یہ وصیت کیوں کی تھی، کیوں یہ حرکت کی؟ یا اللہ آپ کے ڈر سے کہ میں کسی طریقے سے پیشی سے بچ جاؤں، میں نے خود کو آگ میں جلوایا، راکھ بنوائی، اپنی راکھ کو بکھیر دیا، شاید آپ کے دربار میں پیش ہونے سے بچ جاؤں، جب ایک ایک ذرہ گم ہو جائے گا تو کہاں سے آؤں گا؟ اللہ پاک نے فرمایا بچ گئے ہو، یہ ساری کارروائی کرنے کے بعد میرے سامنے پیش ہونے سے بچ گئے ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے ذریعے بتایا
انسان مرنے کے بعد آگ میں جلے یا ہوا میں اڑے یا مٹی میں ملے، اس کا کوئی ذرہ دنیا کے کسی کونے میں چلا گیا ہے، اللہ کی دسترس سے تو باہر نہیں ہے۔ قرآن کریم نے بھی ایک مثال دی ہے کہ مرنے کے بعد جب بکھر جاتا ہے آدمی تو کیسے اکٹھا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے سوال کیا، رب ارنی کیف تحیی الموتى، یا اللہ مجھے ذرا دکھائیے آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں۔ مردوں کو زندہ کرنا آج تک نسل انسانی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے۔ اذا کنا عظاما نخرا، جب ہڈیوں کی صورت میں بکھر جائیں گے۔ اذا کنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون، ہم بوسیدہ ہڈیوں کی طرف بکھر جائیں گے پھر دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے۔ انا لمخرجون، زمین کی مٹی میں مل جائیں گے تو دوبارہ نکالے جائیں گے۔ انسان کو آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ پاک سے سوال کیا، رب ارنی کیف تحیی الموتى، یا اللہ مجھے ذرا منظر دکھائیے، یہ پروسیس بتائیے، مردہ زندہ کیسے ہوتا ہے، زمین میں سے مردے نکال کر آپ زندہ کیسے کریں گے، ذرا مجھے دکھائیے۔ اللہ پاک نے فرمایا اولم تؤمن، ابراہیم ایمان نہیں ہے؟ یا اللہ ایمان تو ہے لیکن دیکھنا چاہتا ہوں۔ اولم تؤمن، ابراہیم ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، ذرا کام سامنے ہوتے دیکھ کر تسلی ہو جاتی ہے۔ ایمان میں کمی نہیں ہے، ایمان ہے، ہوگا، کیسے ہوگا دیکھنا چاہتا ہوں بس۔ ولکن لیطمئن قلبی، یعنی دل کے اطمینان کے لیے وہ منظر آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، مردہ کیسے زندہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، خذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑو، سرہن الیک، اپنے ساتھ مانوس کرو۔ روایات میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا پرندے 4 پکڑو، پرندے مانوس ہو جاتے ہیں انسانی ماحول میں، طوطا ہے، چڑیا ہے، بلبل ہے، پرندے جانور ان کو مانوس کیا جائے تو مانوس ہو جاتے ہیں، اپنے ساتھ مانوس کرو۔ پھر روایات میں ہے کہ ان کو ذبح کرو، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، قیمہ بناؤ ان کا، اس مشترکہ قیموں کے 4 حصوں میں تقسیم کرو، 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھو، اور پھر نیچے آ کر آواز دو، جس آواز سے تم بلایا کرتے تھے، میاں میٹھو کر کے بلاؤ، جس نام سے بلایا کرتے تھے آواز دو، تم ادعوہن، ان کو آواز دو، یاتینک عصیا، اڑتے ہوئے آئیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایسے ہی کیا، 4 پرندے لیے، اپنے ساتھ کچھ عرصہ مانوس کیے، ذبح کیے، گوشت کیا، قیمہ بنایا، قیمے کو گڑبڑ کر دیا، 4 حصوں میں تقسیم کیا، 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پر ایک حصہ رکھا، اب آ کر بلا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے فضا میں پرزے اڑے اور آپس میں جڑے، جہاں جو ٹکڑا جس جسم کا تھا وہ جڑا اور وہ آواز دیتے ہوئے آ گیا۔ اللہ پاک نے دیکھ لیا، ایسے زندہ کروں گا۔ لقمان علیہ السلام بیٹے سے کرے، بیٹا یہ تصور نہ کرنا کہ اللہ کے دربار میں پیشی سے بچ جاؤ گے، تم ایک ذرے کی صورت اختیار کر کے آسمان پہ چڑھ جاؤ گے، وہ بھی اللہ پاک سامنے لائے گا۔ یہ ہے ایک واقعہ صوفیاء کرام کے ہاں نقل ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالی اولیاء کرام میں بڑے بزرگ تھے، ولی تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا، ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا، یا حضرت انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، کرنے کو بھی جی چاہتا ہے، پکڑنے سے ڈر بھی لگتا ہے، کوئی ایسا نسخہ بتائیے
گناہ بھی ہو جائے پکڑے بھی نہ جائیں۔ صوفیاء کی باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ صوفیاء کرام کا اپنا انداز ہوتا ہے بات کرنے کا، ان کا اپنا علم کلام ہوتا ہے، وہ بڑے عجیب لہجے میں بات کرتے ہیں۔ پوچھنے والے نے سوال یہ کیا کہ گناہ بھی آدمی کرے اور پکڑا بھی نہ جائے تو کوئی ایسا فارمولہ، کوئی ایسا طریقہ حضرت آپ کے علم میں تو بتائے۔ گناہ بھی کرنا کوئی جی چاہتا ہے اور پکڑے جانے کو بھی جی نہیں چاہتا، کوئی نسخہ بتا دے۔ تو میں ایک نہیں کئی نسخے ہیں بھائی۔ پہلی بات تو یہ ہے، جس کا گناہ کو گڑبڑ کرنا چاہتا ہے دیکھتا ہے مالک دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا۔ شاگرد کو گڑبڑ کرتا ہے تو دیکھتا ہے استاد دیکھ تو نہیں رہا کہیں۔ کوئی بچہ غلطی کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ والد صاحب کہیں دیکھ تو نہیں رہے، نگاہوں سے اوجھل۔ جس کے حکم کی خلاف ورزی کرنی ہے اس کی آنکھوں سے اوجھل کرو۔ اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کی نگاہوں سے دنیا اس کے سامنے ہی کرنا ہے تو پھر مشکل ہے بھائی۔ جس ملک دنیا میں ہو اس کا ملک چھوڑ دو، دوسرے ملک میں چلے جاؤ۔ نے کہا حضرت اور اللہ کے ملک کے سوائے اس کائنات میں اور کسی کا ملک ہے کوئی؟ کہاں جائے گا؟ اچھا پھر ایسا کرو، اس کا رزق چھوڑ دو۔ جس کی خلاف ورزی کرنی ہے، جس کی نافرمانی کرنی ہے، اس کا رزق چھوڑ دو۔ کھاؤ بھی اسی کا، ڈسو بھی اسی کو، یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں چوری کرنی ہو، اس گھر سے کھاتا کچھ نہیں ہے، کروں یہ نمک حرامی ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں قدریں تھیں، ساری قدریں بدل گئی ہیں۔ ہمارے بچپن تک یہ بات سنتے تھے ہم کہ گنڈا اپنے محلے میں غنڈہ گردی نہیں کرتا۔ کوئی گنڈا اپنے محلے میں غنڈہ گردی نہیں کرتا، محلہ ہے، پڑوسی ہیں۔ چور جہاں چوری کرنے جاتا ہے وہاں سے کھاتا کچھ نہیں ہے۔ اب پہلے کھاتے ہیں پھر چوری کرتے ہیں۔ گنڈا اپنے گھر سے غنڈہ گردی شروع کرتا ہے۔ آج قدریں ساری قدریں بدل گئی ہیں۔ خیر، ان کا پھر ایسا کرو کہ جس کی نافرمانی کرنی ہے اس کا کھاؤ تو نہیں نا کم از کم۔ کہنے لگا پھر کس کا کھاؤں؟ اچھا پھر ایسا کرنا، چوتھا نسخہ بتایا۔ انسان کیا انسان ہے، نافرمانی کرنی اللہ کی، اس کا کھا کر کرنی ہے، اس کے ملک میں کرنی ہے، اس کے سامنے کرنی ہے۔ انسان اس کو کہتے ہیں، اس کے سامنے کرنی ہے۔ وہ ایسا کرو کہ جب فرشتے تمہیں وصول کرنے آئیں گے نا تو ان سے مہلت مانگ لینا 2-4 دن کی توبہ کی۔ وہ موت کے فرشتے آئیں گے تمہیں وصول کرنے کے لیے آئیں گے تو ان سے 2-3 دن کی مہلت مانگ لینا کہ یار کل آ جانا، پرسوں آ جانا، میں اتنے میں تیاری کر رہا ہوں۔ دنیا میں ہوتا ہی ہے، پولیس والے آتے ہیں تو ہاتھ مسافہ کر کے 2 مہلت لے لیتے ہیں بھاگ جانے کی۔ اس سے مہلت 1 دن کی مہلت لے لینا کہ میں کو توبہ اللہ کر لوں۔ ان کا حضرت وہ مہلت کب دیتا ہے کس؟ پھر آخری بات یہ ہے، کل قیامت کے دن پیشی ہوگی نا تو وہاں سے بھاگ جانا، بھاگ کے کسی قبائلی علاقے میں چلے جانا، پہاڑوں پہ چھپ جانا جا کر۔ یہ میں نے کہاوت، یہ ابراہیم علیہ السلام کے قصہ سنے یہ بتانے کے لیے لقمان علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں، بیٹا کہیں سے بچ نہیں سکو گے۔ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی ہو جاؤ، فتکن فی السماوات فتکن فی صخرہ، پتھر کے پیٹ میں چھپ جاؤ، او فی السماوات، آسمان پہ چڑھ جاؤ، او فی الارض، یا زمین پہ گہرائی پہ اتر جاؤ، یات بھی اللہ،
اللہ پاک تمہیں لے آئے گا، کہیں چھپ نہیں سکو گے۔ تو حکمت اور دانائی کی باتوں میں لقمان علیہ السلام نے ایک بات یہ بتائی کہ اپنا مستقبل ذہن میں رکھو، اپنے کاموں کا نتیجہ ذہن میں رکھو، اللہ کے دربار میں پیشی ذہن میں رکھو کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کل اس کا نتیجہ بھگتنا ہوگا۔ یہ چوتھی بات جو انہوں نے فرمائی، الیہ، اللہ پاک فرماتے ہیں الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، اور فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، بیٹا اگر تم رائی کے دانے کے برابر بھی ہو جاؤ، زمین میں چھپ جاؤ، آسمان پہ چلے جاتے بھی اللہ، ان اللہ لطیف خبیر، اللہ پاک خبردار بھی ہے، جانتا بھی ہے، باریک بین بھی ہے۔ پھر لقمان علیہ السلام نے حکمت کی ایک اور بات بتائی، یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹا نماز کی پابندی کرنا۔ دانش کی باتوں میں بڑی مضبوط بات اللہ کی عبادت کرنا، نماز کی پابندی، نماز پڑھنا نہیں، نماز کو قائم کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے باقی اعمال کے بارے میں بتایا یہ عمل کرو، نماز کے بارے میں کہا نہیں نماز قائم کرو۔ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، نماز کے بارے میں صرف یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھا کرو، نہیں، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کے دو معنی، دو پہلو بیان کرتے ہیں مفسرین۔ ایک شخصی طور پر نماز قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ وقت پر جماعت کے ساتھ پورے آداب کے ساتھ نماز کی پابندی کر کے ادا کرنا، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ ایک آدمی اپنے وقت پہ نماز پڑھے، پابندی سے پڑھے، تسلی سے پڑھے، نماز کی آداب، اس کے فرائض، واجبات، سنتوں کا لحاظ رکھے، جس طرح نماز پڑھنے کا حکم ہے، جس طرح طریقہ بتایا گیا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو سامنے رکھ کر نماز پڑھے، وقت پہ پڑھے، پابندی سے پڑھے، ترتیب سے پڑھے۔ ایک پہلو اور بھی قرآن پاک نے بیان کیا ہے، ایک مسلمان کا نماز پڑھنا، ٹھیک ہے، مرد بھی پڑھے گا، عورت بھی پڑھے گی، بچہ بھی پڑھے گا، جوان بھی پڑھے گا، بوڑھا بھی پڑھے گا۔ ایک ہے نماز کا ماحول، اللہ رب العزت نے مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری قرار دیا، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، حکومت کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں ہم جب مسلمانوں کو، اہل ایمان کو حکومت دیتے ہیں تو پہلا کام وہ یہ کرتے ہیں اقاموا الصلاۃ، نماز کا نظام قائم کرتے ہیں۔ نماز صرف شخصی چیز نہیں ہے، اجتماعی چیز ہے۔ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات خلفائے راشدین ریاستی طور پر، حکومتی طور پر ایک نظم کے تحت، سسٹم کے تحت نماز کا اہتمام انہوں نے قائم کیا تھا اور اس کا تقاضا کیا ہے۔ نماز کے بارے میں یہ دائرہ اپنا ہے کہ ہر مسلمان نماز پابندی سے پڑھے، اور یہ ایک مستقل دائرہ ہے کہ حکومت، ریاست، خلافت اپنے ماحول میں نماز کا اہتمام کرے، نماز کی پابندی کروائے۔ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والوں کو جب حکومت دیتے ہیں تو نماز کا نظام قائم کرتے ہیں۔ یہ نماز بھی حکمت کا تقاضا ہے۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو جو وصیت کر رہے ہیں، جو نصیحت کر رہے ہیں، وَهُوَ يَعِظُهُ، بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، ان نصیحت کی باتوں میں ایک بات یہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کی پابندی کرو۔ تو آج ہم نے ذکر کیا دو باتوں کا، حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت کی باتوں میں سے دو باتوں کا۔ ایک، قیامت کا تصور ذہن میں رکھو، حساب کتاب کا خوف ہر وقت ذہن میں رکھو،
اپنے انجام اور نتیجے کو یاد رکھو، یہ حکمت کی بات ہے، دانش کی بات ہے، دانائی کی بات ہے، اور نماز قائم کرو، نماز کی پابندی کرو، یہ حکمت اور دانش کی بات ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔